دوستو آج ہم تجزیہ کریں گے کہ ترکی میں ہونے والی سیاسی ہلچل پر کیا ترکی کی سیاست میں اسلام اور سیکولرزم کی کشمکش پروان چڑھ رہی ہے، اور طیب اردگان کی سیاست اور طرز حکمرانی کو ان کے ناقدین آمرانہ کیوں کہتے ہیں، اور امام اوغلو کو ترکی کی سیاست میں ایک چیلنج کے طور پر کیوں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ کیا امام اوغلو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت آنے والے انتخابات میں ایک بڑا سیاسی موڑ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ مغربی ممالک ترکی میں جاری سیاسی کشمکش کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کے مفادات اس میں کیا ہو سکتے ہیں۔ دوستو امام اوغلو کی سیاست شہری اور لبرل طبقے میں مقبول ہے، جبکہ اردگان مذہبی اور متوسط طبقے میں مقبول ہے۔ کیا یہ تقسیم ترکی کے مستقبل کی سیاسی سمت کا تعین کر سکتی ہے، اور کیا ترکی میں قوم پرستی اور مغربی اقدار کے درمیان کھینچا تانی جاری رہے گی، یا کوئی درمیانہ راستہ بھی اس کا نکل سکتا ہے؟ دوستو ترکی میں فوج بھی ماضی میں 4 مرتبہ حکومت کا تختہ الٹ چکے ہیں۔ کیا مستقبل میں بھی فوج کی مداخلت کا کوئی امکان موجود ہو سکتا ہے؟ ان سب باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم خلافت عثمانیہ جو 1517 میں سلطان سلیم اول کے دور میں قائم ہے، 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے حکم پر ختم ہوئی۔ دوستو اس خلافت کی جڑیں سلطنت عثمانیہ میں پیوست ہیں، جس کی بنیاد 1299 میں عثمان اول نے رکھی تھی۔ عثمانی سلطنت کئی صدیوں تک مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کرتی رہی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اسے سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1517 میں مصر میں مملوک سلطنت کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم اول نے عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سے خلافت کی علامتیں حاصل کر لیں، اور یوں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ کئی صدیوں تک یہ خلافت مسلمانوں کی قیادت کا مرکز بنی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت کمزور پڑ گئی۔ یورپ میں سائنسی اور صنعتی ترقی کے مقابلے میں عثمانیوں کی طاقت زوال پذیر ہوئی، اور داخلی انتشار نے بھی خلافت کو متاثر کیا۔ 19ویں صدی میں جدید اصلاحات کی گئی، مگر یورپی طاقتوں کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھتا رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطان عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا، مگر جنگ میں شکست کے بعد اس کی سرزمین اتحادیوں میں تقسیم کر دی گئی۔ 1922 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی میں قومی تحریک کامیاب ہوئی، اور سلطان محمد شمس کو معزول کر کے 3 مارچ 1924 کو خلافت سرکاری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا، اور یوں 400 سالہ خلافت عثمانیہ کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے بعد مسلم دنیا میں ایک نیا سیاسی اور فکری دور شروع ہوا جو آج تک زیر بحث ہے۔ دوستو ترکی جو کبھی خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، آج ایک جدید جمہوریہ ہے، لیکن اس کی سیاست میں اسلام اور سیکولرزم کے درمیان کشمکش ہمیشہ سے موجود رہی۔ حالیہ دنوں میں یہ کشمکش ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے، اور اس کا مرکزی کردار ہے سید رجب طیب اردگان اور استنبول کے میئر امام اوغلو۔ اگر ہم ترکی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت ختم کر کے ایک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد فوجی بغاوتوں اور سخت گیر
سیکولر پالیسیوں نے سیاست کو قابو میں رکھا، مگر 2002 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی میں اسلام پسندی کا رجحان بڑھنے لگا۔ اردگان نے اپنی قیادت میں ترکی کو ایک معتدل ریاست کے طور پر پیش کیا، لیکن اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ آمرانہ طرز حکومت کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ استنبول کے میئر امام اوغلو کون ہیں اور وہ اردگان سے کیسے مختلف ہیں؟ امام اوغلو جمہوری خلق پارٹی کے رہنما ہیں جو مصطفیٰ کمال اتاتürk کے سیکولر نظریات کی ایک وارث جماعت ہے۔ وہ خود کو ایک جدید روشن خیال اور عوام دوست لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے اردگان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، یہاں تک کہ انہیں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو یورپ اور امریکہ ابھی تک محتاط ہیں۔ فرانس نے اس گرفتاری پر شدید تنقید کی، لیکن امریکہ نے ابھی تک کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مغرب اردگان کو ایک قابل اعتماد اور اتحادی سمجھتا ہے؟ کیا وہ مستقبل میں اسے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کا مارکسی نقطہ نظر سے تجزیہ کریں تو ایک دلچسپ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ مارکس تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی کی موجودہ کشمکش اصل میں طبقاتی جدوجہد کا عکس ہے۔ اردگان کی سیاست نچلے اور درمیانے طبقے کے مذہبی عوام کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جبکہ امام اوغلو کا بیانیہ زیادہ تر شہری اور لبرل طبقات میں مشہور ہے۔ بائیں بازو کے کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی کی سیاست ایک سرمایہ دارانہ تضاد میں پھنسی ہوئی ہے، جہاں ایک طرف مذہبی قوم پرستی اور دوسری طرف مغربی جمہوری اقدار کا خواب ہے۔ اور سب سے اہم سوال کہ کیا ترکی کی فوج اس صورتحال میں مداخلت کر سکتی ہے؟ دوستو، ماضی میں ترکی کی فوج نے 4 مرتبہ حکومت کا تختہ الٹا دیا، لیکن اردگان نے اپنے اقتدار میں فوج کے اختیارات کو کافی حد تک کم کر دیا۔ 2016 میں ہونے والی ناکامی فوجی بغاوت کے بعد فوج کو مزید کنٹرول میں لیا گیا، اس لیے اب فوج کی براہ راست مداخلت کا امکان بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ صورتحال آگے کہاں جائے گی؟ کیا اردگان اپنی گرفت برقرار رکھیں گے یا ترکی میں ایک نیا سیاسی باب شروع ہونے والا ہے؟ آنے والے انتخابات ترکی کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ ترکی کی عوام اور عالمی برادری اس بحران کا رد عمل کیا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔